مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ خدمت میں اللہ کے پاک کلام کی اس آیت کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں گے ذکر مصطفیٰ بھی دامن میں ہوگا، رب کے قرآن کی ایک آیت کی تفہیم بھی ہمارے دامن میں ہوگی، رب کے قرآن کی آیت کی سمجھ لے کر اٹھیں گے، اپنے محبوب کا عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کا درس لے کر اٹھیں گے۔ امت مسلمہ کا حل کیا ہے، اس کے مسائل کا حل کیا ہے، یہ حل بھی لے کر اٹھیں گے۔ حضرات محترمہ، یہ میں اب اس آیت کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل، اے میرے محبوب فرما دو۔ علماء کرام جانتے ہیں کہ ویسے تو سارا قرآن ہی بڑا اہم ہے، لیکن جب رب العالمین کسی خاص حکم کی طرف اشارہ فرمانا چاہتا ہے تو پہلے لفظ قل فرما دیتا ہے، قل پہلے کہہ دیتا ہے۔ قل کا مطلب ہے محبوب فرما دو، اے نبی کہہ دو۔ جو ضروری بات کروانی ہو ویسے تو سارا قرآن ہی ضروری ہے، لیکن پیغمبر اکرم کی زبان سے جو جس بات کی طرف زیادہ توجہ چاہیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے لفظ قل لگا دیتا ہے۔ یہاں بھی لفظ قل لگایا، فرمایا قل اے میرے محبوب فرما دو۔ یا اللہ کیا کہوں، فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها۔ اللہ رب العالمین نے 8 چیزوں کو گنوا دیا، اور حضرات محترم بڑے سیانے اور بڑے عقل مند لوگ، پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے موجود ہیں۔ وہ 8 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو جائے ہم لوگوں کی زندگی ادھوری ہو جائے، زندگی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر زندگی مکمل ہوتی ہے تو ان 8 چیزوں سے، جن 8 چیزوں کے ارد گرد زندگی گھومتی ہے، جن 8 چیزوں کے ارد گرد ہمارا شب و روز گھومتا ہے، رب نے وہ گن گن کے 8 چیزیں گنوائی اس آیت میں۔ ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی، فرمایا قل، اے میرے محبوب فرما دو ان کان آباؤکم، اے لوگو، اے میرے غلاموں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے امتیوں، اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، آؤ حکم سن لو رب کا۔ اللہ قل کہہ کر اپنی بات نبی کی زبان سے کہلوا رہا ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا ہے، فرمایا قل، اے میرے محبوب فرما دو ان کان آباؤکم، اے لوگو تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم تمہاری اولاد، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں اور بیویوں کے خاوند، و عشیرتکم تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموها تمہارے مال، و تجارت تخشون کسادها تمہاری تجارت اور کاروبار، و مساکن تردونها تمہارے سویٹ ہوم۔ صرف مساکن نہیں فرمایا، تردونا فرمایا، یعنی وہ گھر جہاں جا کے تم مطمئن ہو جاتے ہو، تم خوشی محسوس کرتے ہو، تم راضی ہو جاتے ہو۔ و مساکن تردونا تردونا و مساکن تردونها، آج کی اصطلاح میں اس کا خوبصورت ترجمہ سویٹ ہوم، فرمایا تمہارے سویٹ ہوم۔ یہ 8 چیزیں یا اللہ یہ تو بڑی ضروری چیزیں ہیں، ہر بندے کی زندگی میں ان کا بڑا مقام ہے، ماں باپ کا بڑا مقام، اولاد سے بڑا پیار، بھائیوں سے بڑا پیار، اور بیوی کے بغیر گھر نہیں چلتا، بیوی کے لیے خامد کا رشتہ بڑا عام ہے۔ وہ عشیرتکم رشتہ دار بڑے ضروری، وہ تجارت تخشون کسادہ تجارت بڑی ضروری، وہ مساکن تردونها یا اللہ گھر بڑے ضروری۔ فرمایا جتنی ضروری چیزیں جن 8 چیزوں کے ارد گرد تمہاری زندگی دوڑتی ہے اس کا دائرہ ہے، میں رب نے وہ 8 چیزیں گنوا کے ایک پلڑے
پلڑے میں رکھوا دی. یا اللہ دوسرے پلڑے میں کیا رکھے؟ فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. دوسرے پلڑے پر اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت اور جہاد سے محبت، یہ تین محبتیں دوسرے پلڑے میں رکھ دو. اور یا الہ العالمین پھر فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. خبردار خبردار، ماں باپ بڑی شے ہے، اولاد بڑی شے ہے. اللہ نے پیمانہ دے دیا آج کے مسلمان کو. حضرات محترم آج ہم نفع نقصان کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. رب نے چھوٹے چھوٹے نفع نقصانوں کی بات نہیں کی، اللہ نے تو بات ہی مکا دی، ختم کر دی. یہ 8 چیزیں گنوا کے فرمایا ماں باپ کی محبت بڑی شے، اولاد کی محبت بڑی شے، رشتہ دار بڑی چیز، بھائی بڑی چیز، بیوی کے بغیر گھر نہیں چلتا، بیوی کے لیے خامد بڑی چیز. یہ سارے رشتے بڑے ضروری، مال بڑا ضروری، تجارت بڑی ضروری، مکان بڑا ضروری. لیکن فرمایا خبردار ان 8 چیزوں سے پیار ضرور کرو، لیکن کبھی بھی ان 8 چیزوں میں سے کسی کا پیار اللہ کے پیار سے بڑھنے نہ پائے، نبی کے پیار سے بڑھنے نہ پائے، اور جہاد کے پیار سے بڑھنے نہ پائے. تمہارے دلوں میں جو گھر چیز جس کا ہونا چاہیے وہ ہے اللہ، اللہ کے رسول اور جہاد سے محبت. اپنے مال سے سب کو محبت ضروری ہے، ہوتی ہے، یہ فطرت ہے بندے کی. ہاتھوں کی محنت کی کمائی سے بندے کو پیار ہوتا ہے. فرمایا کرو پیار، میں منع نہیں کر رہا. اولاد سے کرو پیار، میں منع نہیں کر رہا. میں رب نے دلوں میں پیار رکھا ہے. والدین کی سے کرو پیار، میں منع نہیں کر رہا. اللہ نے حکم دیا ہے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا. لیکن خبردار یہ ساری چیزوں کا پیار اپنی جگہ درست ہے، لیکن جو اللہ کے تعلق بندہ مومن کا ہے، ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ کلمہ پڑھ لیا تو بس مسلمانی کا حق ادا کر دیا. فرمایا نہ صرف کلمہ پڑھنے سے تو بندہ دائرے کے اندر آتا ہے. جو بندہ مومن ہے اس کے دل میں ان 8 چیزوں سے بڑھ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار ہوتا ہے. آج ہم جناب اگر حکومت پاکستان کو کہیں کہ جناب بیان دے دو، فلسطین کے حق میں بیان دے دو، بے شک ایٹم بم نہ چلاؤ، بے شک کوئی لمبی چوڑی دھمکی نہ دو، صرف یہ بیان دے دو کہ ملک پاکستان اور فلسطین کے اندر جو پس رہے ہیں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اسرائیل کی بربریت کا شکار ہیں، جو لوگ اب مجبور ہو کے اپنے بچوں کے جسموں پر نام لکھ رہے ہیں. پوچھا گیا کیوں؟ انہوں نے کہا جب میزائل آتا ہے وہ جسموں کو لگتا ہے، چہرے بگڑ جاتے ہیں. پھر ہمارے بچوں نے شہید تو ہونا ہی ہے، نام اس لیے لکھ رہے ہیں کہ شہید ہونے کے بعد اپنے پیارے بچوں کی لاشوں کو سمجھ سکے، ان کی پہچان کر سکے، ان کو سنبھال سکے. اس لیے نام لکھ رہے ہیں اپنے بچوں کے جسموں پر. حضرات محترم ویسے تو ہم مسلمان ہیں، پیغمبر اکرم نے فرمایا ساری امت مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. اگر کس جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم تڑپتا ہے. حضرات محترم آج کا مسلمان کیسا مسلمان ہے؟ ہم یہاں پرسکون طریقے سے زندگی گزارے، ہمارے بھائی صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اور کوئی جھگڑا نہیں، یہودیوں کا فلسطینیوں سے اور کوئی جھگڑا نہیں، صرف کلمے کا جھگڑا، صرف دین کا جھگڑا، صرف محمد عربی کی ذات کا جھگڑا، صرف دین اسلام کا جھگڑا. اس لیے وہ ختم کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے صرف کلمے کی پاداش میں. حضرات محترم میں خود بھی اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ سے سوال کرو، کیا آج اس دور میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے
ہے صرف کلمہ پڑھنا کافی ہے یا کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہے؟ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے مسجد میں اذان ہوگی تو کلمہ پڑھ لو، اسلام کا کام پورا کر دیا۔ آج ہماری ماں بہن بیٹی بیوی یہ سوچتی ہے اذان ہو رہی ہے سر پہ دوپٹہ لے لو، جب اذان ہو جاتی ہے تو دوپٹہ بھی غائب، سر بالکل کھلا۔ آج ہم نے اسلام کا کیا مطلب سمجھ لیا کہ جب اذان ہوئی تو اس وقت تو دوپٹہ ضروری تھا، اذان ختم ہوتی گئی تو پتہ نہیں دوپٹہ کہاں گیا۔ حضرات محترم، ہم جزوی مسلمان ہیں، کلی مسلمان نہیں بن رہے، ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم صرف کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانی کا مطلب سب پوچھنا چاہتے ہو؟ آؤ حضرت بلال کی گھلتی ہوئی چربی جو انگاروں کو بجھا رہی تھی اس سے پوچھو اسلام کا مطلب کیا ہے۔ بی بی زنیرہ سے پوچھو اسلام کا مطلب کیا ہے۔ بی بی سمیہ جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ خاتون ہے اس سے پوچھو اسلام کا مطلب کیا ہے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری تڑپ اٹھا، اس نے کہا چونی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ اے لوگو تم تو خوش ہو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر، اقبال کہتا ہے میں جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں میں لرز جاتا ہوں۔ اقبال کیوں؟ اقبال کہتا ہے اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس سے میں دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوا۔ یہ کہنے کے بعد پھر اپنے جسم پر میری ذاتی ملکیت کوئی نہیں، یہ جسم میرا ہے، اس پہ حکم ہر وقت میرے خدا کا چلتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ آج ہم نے اسلام کا مطلب نہیں سمجھا۔ وہ لوگ جو اسلام حضرات محترم، مجھے بندہ کہنے لگا میرا ایک نوکر تھا، وہ تھا ہندو، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا تم ہندو؟ اس نے کہا تم جو کلمہ پڑھتے ہو وہ تو مجھے آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن میں ہندو ہوں۔ اب وہ بندہ کہتا ہے میں تو پریشان ہو گیا کہ جس ہندو کو کافر کو مسلمان کریں کلمہ پڑھا کے کرتے ہیں، یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور کہتا بھی ہے میں ہندو ہوں۔ میں نے کہا کہ وہ تمہیں سبق دے رہا ہے کہ اے مسلمان، جس طرح تو کلمہ پڑھ رہا ہے اس طرح تو میں بھی کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر میں وہی کلمہ پڑھوں اور ہندو کا ہندو رہوں اور تو بھی وہی کلمہ پڑھے اور مسلمان رہے، سوچ تو صحیح کہ فرق کیا ہے تم میں اور مجھ میں۔ میں نے کہا فرق یہ ہے وہ ہندو ہے لیکن صرف زبان سے پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل سے اس کی تصدیق نہیں کر رہا۔ آج کا مسلمان بھی اگر صرف زبانی کلامی اسلام سمجھے گا، صرف زبانی کلامی اسلام بنائے گا، صرف زبانی کلامی اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، آج اسلام کی تعلیمات اگر دل پر اثر انداز نہیں ہوں گی، زندگی کو تبدیل نہیں کریں گی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد ایک ہندو کے طرز زندگی اور ایک مسلمان کے طرز زندگی میں فرق اگر نہیں آئے گا، ایک یہودی اور ایک عیسائی اور ایک مسلمان کے صبح اٹھنے اور رات سونے اور دن گزارنے، آنے اور جانے لین اور دین میں اگر فرق نہیں آئے گا تو حضرات محترم ہندو بھی آج میں نے سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے کلپ دیکھے، ہندوؤں کے بڑے بڑے پادری اپنی جناب کو من کے اپنے گلے میں لٹکا کے اور اپنی وہ ساری نشانیاں بنا کے وہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کوئی بھی ان کو مسلمان نہیں کہتا، نہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ پتہ چلا صرف زبانی کلامی پڑھنے سے بندہ اگر مسلمان ہو جاتا تو جو ہندو زبان
سے کلمہ پڑھ رہی ہے وہ مسلمان ہو جاتے. حضرات محترم ہم نے اسلام کا مطلب بڑا غلط لے لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام کے لیے کرنا کچھ نہیں پڑا. ماں باپ سے ہمیں کلمہ مل گیا, اپنے استاد سے کلمہ مل گیا. پوچھنی ہے قدر ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے مارے کھائی کلمے کے لیے. بلال نے مارے کھائی کلمے کے لیے. حضرت بی بی زنیرہ آپ میں 3 کمزوریاں تھی. پہلی کمزوری تو آپ عورت تھی, دوسری کمزوری آپ بوڑھی تھی, تیسری کمزوری آپ کنیز تھی. یہ تینوں کمزوریاں اس عورت میں پائی جاتی ہیں. حضرات محترم مالک بلاتا ہے, پوچھتا ہے اے بی بی زنیرہ تم میری کنیز ہو, میرے گھر میں کام کرتی ہو, میں نے سنا تو نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اس نے کہا ہاں میں محمد عربی کا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. حضرات محترم اس کے مالک نے کوڑا اٹھایا, ایک طرف سے کوڑا مارا. بی بی زنیرہ ایک تو بوڑھی تھی, ایک کمزور تھی, پھر خاتون تھی, پھر خادمہ اور کنیز تھی. جب مالک نے کوڑا مارا دوسری طرف جا پڑی, وہ اٹھی پھر کلمہ پڑھتے ہوئے. مالک نے پھر دوسری طرف سے کوڑا مارا, وہ اس طرف جا پڑی. اب مالک یہ سوچ رہا ہے کہ 2 کوڑے کھایا اس نے, اب کلمہ نہیں پڑے گی. لیکن جب تیسری بار اٹھی پھر کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر کیا ہوا, مالک نے وہی کوڑا جس سے وہ اس کو مار رہا تھا اس کی گردن کے گرد ڈالا, ڈال کے اس کوڑے کو گلے میں ڈال کے اس کو بل دیے. جو بل دیتا گیا گردن گھٹتی گئی, جو بل دیتا گیا دم گھٹتا گیا, گردن تنگ ہوتی گئی. حتیٰ کہ بی بی زنیرہ کی آنکھیں باہر آ رہی تھی, وہ اور زیادہ گھٹنے لگا, اور زیادہ بل دینے لگا. بی بی زنیرہ چیخ پڑی. اس نے کہا کہ اے میرے مالک اب تو میری آنکھوں کا نور چلا گیا, مجھے نظر کوئی نہیں آ رہا, میری آنکھوں کے آگے اندھیرا ہے. مالک ٹھٹھا مار کے ہنسا. اس نے کہا کہ لات عزا منات یہ جو ہمارے خدا ہمیں نظر آتے ہیں کعبے میں پڑے ہوئے ہیں, ہمارے جو خدا ہیں انہوں نے تیری بینائی کو چھین لیا ہے. اور ان سب جو نظر آتے ہیں خدا, جو نظر آتے ہیں خدا, ان کو چھوڑ کر تو نے وہ خدا مانا جو نظر نہیں آتا. تو اپنے اس خدا کو بلا, اس کو بلا کہ تیری آنکھوں کا نور واپس کر دے. حضرات محترم بی بی زنیرہ وہیں پہ زمین پہ دوزانوں بیٹھ گئی, ہاتھ اٹھائے رب کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے مالک بات میری آنکھوں کی نہیں, اگر آنکھوں کی بات ہوتی وہ تو میں نے تجھ پر قربان, میری جان تیری ذات پہ قربان, میرا لولو تیرے دین پر قربان. لیکن یا خدا اے رب العالمین بات اب میری آنکھوں کی نہیں رہی, بات تیرے محمد کی عزت کی آ گئی ہے. یا اللہ اپنے معبود کی عزت بچاتے ہوئے مجھ غریب خادمہ کی آنکھوں میں نور واپس کر لے. ابھی وہ دعا مانگ کے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پہ واپس نہیں لائی تھی, چیخ اٹھی. اس نے کہا مالک بے شک میرا امتحان لے لے, اب میرے رب نے مجھے آنکھوں کا نور واپس کر دیا ہے. حضرات محترم یہ تھا اسلام, یہ تھا اسلام کے ساتھ محبت, یہ تھا اسلام کے لیے قربانیاں. آج ہمیں تھوڑی سی بھی کھیچڑ کرنی پڑے دین چھوڑ دیتے ہیں, کھیچڑ برداشت نہیں کر سکتے. دنیا کی رسم و رواج, معاشرتی رویے, ایک طرف ہوں دوسری طرف اسلام ہو. مولانا صاحب کہتے رہے, یہ حضرت صاحب کہتے رہے کہ یہ جناب اسلام میں جائز نہیں ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں وہ کام جس کو معاشرہ رسم بنا دے. وہ ہندو رہے ہیں نا ادھر 75 سال ہو گئے چلے گئے, وہ تو چلے گئے پر اپنے رسم رواج ادھر ہی چھوڑ گئے, اور ہمیں اپنے نبی کی سنت سے ان کے رواج عزیز ہیں. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کے رواج میں ناک ہے, عزت ہے, نام بلند ہے, نام وری ہے. ہم نے یہ
رسمیں چھوڑ گئے، وہ رسم کہے کہ نہ، اگر تو نے ایسا کیا برادری میں عزت نہیں رہے گی، خاندان، ہماری عورتیں ہم سے بھی 2 قدم آگے۔ وہ مسلمان جو ہندوانہ رسموں کے لیے دین چھوڑ دے، اس مسلمان سے فلسطین کے لیے قربانی کی امید رکھنا نہ جائے، کیسے رکھی جائے؟ وہ مسلمان جو اپنی جھوٹی انا اور جھوٹے ناک کے لیے اپنا دین چھوڑ دے، رسم زندہ کر دے، ہندوانہ رواج نہ چھوڑے اور دین اسلام کا حکم چھوڑ دے، اس سے کوئی بندہ توقع کرے کہ تو دین کے لیے اپنی جان قربان کرے گا یا مال قربان کرے گا، تو یہ توقع ابس ہوگی۔ حضرات محترم، یہی وجہ اقبال روتا تھا زندگی کی راتوں میں، آدھی رات کا وقت آتا تو رو پڑتا مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، اور اقبال نے کہا بھی ایک جگہ مسلمانوں کی حالت دیکھ کے کہا کہ شبے پیش خدا بغری ستم، اقبال کہتا ہے ایک رات میں رو کے رب کی بارگاہ میں نے سوال کیا، شبے ایک رات ایک شب پیش خدا بغری ستم مسلمان چرا زارند و خارند، کہ اللہ سے سوال کیا مسلمان کیوں ذلیل اور کیوں خوار ہو رہا ہے؟ اقبال کہتا ہے ندا آمد، مجھے ندا آئی، ندا آمد نمی دانی کے ای قوم، آواز آئی کیا اقبال کیا تو نہیں جانتا کہ یہ قوم کیوں ذلیل ہو رہی ہے، یا اللہ کیوں ذلیل ہو رہی ہے؟ آواز آئی کیا اقبال ندا آمد نمی دانی کہ ای قوم، کیا تو نہیں جانتا کہ یہ قوم دل دارند محبوب نادارند، یہ قوم وہ ہے جو دل تو رکھتے ہیں محبوب نہیں رکھتے، یہ قوم وہ ہے جو دل تو رکھتے ہیں محبوب نہیں رکھتے۔ حضرات محترم، محبوب تو وہ ہوتا ہے جس کی ادائیں اچھی لگتی ہیں، جس کا چلنا اچھا لگتا ہے۔ آج کا دنیا کا شاعر اپنے کسی دنیاوی محبوب کو دیکھ لے، اپنے دنیاوی محبوب کے جو عیب ہے وہ عیب بھی اسے عیب نظر نہیں آتے، وہ بھی اسے وصف نظر آتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ محبوب دنیا کا محبوب جس کے ساتھ دنیا کے کسی بندے کا پیار ہو جائے، اس کا لنگڑا پن بھی وہ کہتا ہے کہ یہ ہرن کی چال چل رہا ہے، اس کی آنکھوں پہ گنڈ بھی ہو تو وہ کہتا ہے کہ غزالی آنکھیں آئے۔ حضرات محترم، محب کو میں عیب نظر نہیں آتا۔ اگر ہمیں اپنے نبی سے سچا پیار ہوتا، سچا اور سچا پیار ہوتا تو کیا ہوتا؟ پیغمبر کی ادائیں اپنا لیتے، میرا نبی اٹھتے کیسے تھے، میرا پیغمبر بیٹھتے کیسے تھے، میرا محبوب باتیں کیسی فرمایا کرتے تھے، غصے کے عالم میں آپ کا منظر کیا ہوتا تھا، خوشی کے عالم میں آپ کے کیا فرمودات ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات لین دین، ان کے ساتھ برتاؤ کیسا، میرے محبوب کے کیسے آرڈر ہے۔ حضرات محترم، اگر ہمیں ان چیزوں سے پیار نہیں تو ہمیں اپنی ذات پہ غور کرنا چاہیے، اپنے آپ پر سوچنا چاہیے کہ ہمارا دعویٰ مسلمانی کہاں تک درست ہے۔ اقبال کہتا ہے یہی روتا رہا ہو، کہتا ہے کہ تم کلمہ تو پڑھتے ہو، کاش اس کلمے کی قدر بھی جانتے ہوتے، جو می گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ را، کلمہ پڑھنا صرف زبان ہلانا نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب یہ جسم اور اعضاء کی یہ جو مملکت ہے اس کے اندر فرمان روائی خدا اور مصطفیٰ کی ہوگی، لیکن